کسی کو منہ بول دیا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، تو اس کو اسی نظر سے زندگی بھر دیکھا جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا اسلام میں نہیں ہے. ایکچولی اسلام میں ایسا نہیں ہے. میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر آپ کی چاچی بھی ہو، پھپھی بھی ہو، جو بھی ہو، اگر وہ شی از ڈیورسڈ تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہو. آئی مین دس از اے بگ تھنگ، ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو کسی نے بیٹی بول دیا، ہاں، ایک بیٹی کا درجہ دے دیا کہ بھائی یہ میری بیٹی ہے، تو کیا اس کی شادی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے بعد میں؟ اصل میں میم اس کے اوپر ہاں. میں 2 بار اسٹریم بھی کر چکا ہوں میرے چینل پر. ایک اچھا، بار کر نیوز نیشن پہ میری ڈیبیٹ ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر مولوی کے جی ساتھ میں. جی یہ بات بہت کلیئر ہے، اس میں مسلمان چاہ کر کے بھی جلیبی نہیں بنا سکتے کہ اسلام کے اندر ایڈopشن کا کلچر نہیں ہے. جی. وہ ہاں، وہ تو تب ایبروگیٹ خارج کر ہو دیا چکا تھا. ہے. جی. ہوں. وہ ایبروگیٹ ہو چکا ہے. اور اس کے لیے اسپیسیفکلی قرآن کے اندر جی 2 آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں منہ جی بولے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں. جی. حالانکہ اللہ وہاں صرف بیٹوں کی بات کرتا ہے، کیونکہ شاید ہوں. اللہ کو جو ہے بیٹیوں کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں ہے. بیٹیوں سے خاص چڑ ہے بالکل اللہ نہیں. کو. ہوں. اس لیے وہ کہتا ہے ایک جگہ کہ سورہ النظم کے اندر کہتا ہے جی آیت نمبر 22 میں کہ اور تم کیا ہی بری بات کرتے ہو کہ تمہارے لیے صرف بیٹے اور اللہ کے لیے صرف بیٹے اور تمہارے لیے بیٹے. ہوں. تو یہاں پر وہ اپنی نفرت دکھاتا ہے کہ اس کو وومن کے ساتھ میں ایک خاص چڑ، طرح کی نفرت ہے، چڑ ہے خاص اس طرح کو. کی یا بہت تو چڑ اس ہے. کو تھی یا اس کے رسول کو تھی، دونوں میں سے ایک کو تھی. ہوں. تو یہ چیز صاف دکھتی ہے کلام کے اندر. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جلدی جلدی دکھائیے گا جی تاکہ یہ جی جی کانسیپٹ چل جائے. میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے قرآن کی ایک جی آیت سب سے پہلے پیش کرتا ہوں. جی شکریہ، تھینک یو. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 4 ہے. جی آیا نمبر 4. میں عربی تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ جی. ٹائم ویسٹنگ لگتا ہے مجھے، یس. سیدھا میں جی. مدعے پہ آتا ہوں. ہاں ہاں. جی اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے اور نہ ہوں. ہی اس نے تمہارے ان بیویوں کو، یا یہاں پہ انہوں نے بیوی کا ٹرانسلیشن کیا، اصل میں یہاں جوزیت کا ورڈ ہے کہ نہیں ہے وہ مجھے پہلے کلیریفائی کرنا ہے، کیونکہ میں ان جی ملاؤں کی نا بونگیوں پہ بالکل یقین نہیں کرتا. جی ما جعل الازواجکم اللتی، ہاں جوز ہے یعنی کہ بیویوں کا ذکر ہے. تو کیونکہ ایک ٹرانسلیشن میں نے دیکھا تھا اس میں عورت لکھا ہوا تھا، تو یہاں پہ بیوی لکھا ہوا ہے. جی اور نہ اس نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، یعنی کہ تم کہہ بیٹھتے ہو ان کو غلطی سے. کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ جیسے کہ ہم کہہ دیتے باتوں میں، ارے میری ماں مجھے معاف کرو. اچھا. ہاں ہاں. جی تو ایسا وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہر کر بیٹھتے ہو، وہ اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے. جی. اچھا، جو ایسا کہتا ہے اس کے لیے کیا حکم دے رہا ہے؟ اور یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی کہ جو آپ منہ سے کہتے ہو وہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، وہ صحیح اچھا، نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح وہ نہیں ہے. گمراہی ہے. تو یہاں جی پہ کلیئرلی اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں. تو قرآن نے اس ایڈopشن کے کلچر کو ایبروگیٹ کر دیا ہے. اب کوئی ہوں کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا نہیں بنا سکتا. ہوں. اب آتے ہیں شادی کی بات کے اوپر. اب ہم یہاں بیٹا اور بیٹی دونوں لیں گے کیونکہ منہ بولے تو منہ بولے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بھی وہ ماں سکتا ہو، ہے. جی وہ ماں ہو یا وہ بوا ہو، وہ چاچی ہو، وہ تائی ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، نانی ہو، دادی ہو. منہ بولا مطلب منہ بولا، اور منہ بولا رشتہ اسلام میں ہے نہیں. تو وہ ہوں کوئی بھی ریلیشن شپ میں ہو، ہوں. اگر وہ آپ کے ساتھ 2 طرح کے ریلیشن میں نہیں ہے تو آپ دنیا کی ہر خاتون کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. ہوں. صرف 2 ریلیشن میں آپ نہیں کر سکتے. ریلیشن نمبر 1 وہ آپ کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہو. ہوں. 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 ریلیشن نمبر 2 آپ کا اس کے ساتھ دودھ کا رشتہ ہو، رضائی رشتہ ہو. ہوں. میں تھوڑا سا ان کو ویورز کے لیے ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے.
یہ خون جی کا رشتہ، دودھ کا رشتہ کیا ہے؟ سوری، اصل میں اکارڈنگ ٹو اسلامک شرع خون کا رشتہ صرف وہ ہے جس کا تعلق سیدھا ماں یا پھر باپ کے ساتھ ہو، جی صرف ماں اور باپ کے ساتھ. یعنی کہ اگر کسی کوئی پیدا ہوا ہے میری ماں کی کوکھ سے، میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ہوں یا میرے باپ کے کنٹریبیوشن سے پیدا ہوا، میرے فادر کے نطفے سے پیدا ہوا. نطفہ مطلب سمجھ سکتے ہو آپ لوگ کس کی میں بات کروں، اسپرم کی بات کر رہا ہوں. تو جو باپ کے اسپرم سے پیدا ہوا یا ماں کے ووم سے، ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، وہ اس کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے. یا جو ہماری بیوی کے ووم سے پیدا ہوا اور ہمارے نطفے سے پیدا ہوا، اس کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے. جو ہماری بیٹی کے کوکھ سے پیدا ہوا اور ہمارے داماد کے اسپرم سے پیدا ہوا، اس کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے. ہمارا، اس کا نہیں. جی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا نہیں، ہمارا. یہ ون سائیڈڈ چل رہا ہے. اینی وے یہ بہت الگ ٹاپک ہے، اس کو باتوں کا بھی ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر یہ ہو گئے خون کے رشتے. اب دودھ کا رشتہ کیا ہے؟ اگر کسی کو، اچھا ایڈاپٹ کرنا شرط نہیں ہے اس میں. اگر ایڈاپٹ بھی نہیں کیا اور کسی نے میری ماں نے دودھ پلایا، تو وہ بائی ڈیفالٹ میرا دودھ بھائی یا دودھ بہن ہو گئے، رضائی بھائی یا رضائی بہن. جی اگر کسی کو میری بیوی نے دودھ پلایا تو وہ بائی ڈیفالٹ میرا بیٹا یا میری بیٹی ہو گیا، کیونکہ اس کو میری بیوی نے دودھ پلا دیا، وہ اس کی ماں ہو گئی تو میں اس کا باپ ہو گیا. تو یہ دو رشتوں میں شادی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ اب جن کا باپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہو ان کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی، اور جن کا ماں کے ساتھ خون کا رشتہ ہو ان کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی. لائک اگر آپ باپ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو باپ کی طرف آپ کو کون ملے گا؟ آپ کو ملے گی پھوپھی، مطلب بھائی کی بہن، باپ کی بہن. جی جی، چاچی، تائی، دادی. آپ ماں کی طرف چلے جائیں گے آپ کو ملے گی مامی، خالہ، موسی. تو یہ رشتوں میں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے ماں اور باپ کی طرف سے. اسی طریقے سے بیوی کی طرف سے جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہوگا گھر کا، ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کی بیوی کی بہن ہے، آپ اس کا شادی کر سکتے ہیں. جی آپ کی شوہر کا بھائی ہے، آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. دیور سے. یس. ایون آپ اپنے شوہر کے باپ سے بھی شادی کر سکتے ہیں اگر آپ کا طلاق ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے. جی وہ رشتہ ختم ہو گیا نا. ہاں وہ رشتہ ختم ہو گیا تو مطلب ایک نیا چالو کر دو. آپ نے دیکھا نہیں اکثر جو حلالے کے کیس ملتے ہیں اس میں اکثر جو ہے سسوری ہی حلالے کرتے ہیں. سسوری حلال کرتا ہے. ہاں صحیح بات ہے، حلالہ سسوری کرتا ہے. جی اکثر یہ لوگ کرتے ہیں، جیٹھ کرتے ہیں، سسر کرتے ہیں یا دیور کرتے ہیں. تو وہ سب خون کا رشتہ ہوتا ہے ان کا ہسبینڈ کے ساتھ. تو خون کے رشتوں میں بھی ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ پرٹیکولر اسی چیز میں آپ نہیں جا سکتے. اس میں بھی انہوں نے اپنے حساب سے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. اینی وے اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر. جی تو اگر کسی ایسی لڑکی یا لڑکے کو آپ پالتے ہیں جی جس کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ نہیں ہے، مطلب وہ آپ کی یا نہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے نہ آپ کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، نہ جس کو آپ کی ماں نے دودھ پلایا ہے نہ جس کو آپ کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، چاہے آپ اس کو منہ بولی بیٹی مانے، چاہے آپ اس سے راکھی بندھوا لیں، چاہے آپ اس کو گود میں کھلا لیں، چاہے آپ اس کو دودھ پلائیں، چاہے مارکیٹ گھمائیں، چاہے اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھائیں، چاہے آپ اس کو چاکلیٹ کھلائیں، چاہے آپ اس کو پیار سے بیٹی مان کر کے اس کا ماتھا چومیں، وہ اسلام کی نظر سے آپ کے لیے ایک غیر محرم ہے اور بالغ ہونے پر آپ بنداس اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں.
مطلب ایموشنز ڈزنٹ کاؤنٹ، ایموشنز کا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پر کہ مطلب اگر آپ نے بیٹی بنا لیا کسی کو تو آپ اسی نظر سے دیکھو گے نا، اس بیٹی کی ہی نظر سے دیکھیں گے آپ. اس میں اسلام کے اندر ایموشنز اور لاجک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، سبمشن ہے. جی جیسا اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ویسا ہی ماننا، ویسا ہی فالو کرنا اور ویسا ہی صحیح سمجھنا، یہی ایمان ہے. جو ایسا نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. الحمدللہ ہم مومن نہیں ہیں. جی میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں الحمدللہ میں مسلم ہوں، الحمدللہ ہم مومن ہیں، الحمدللہ ہم امت محمدی ہیں. میں کہتا ہوں الحمدللہ، اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر اور خوشی ہے مجھے اپنے فیصلے کے اوپر کہ میں مومن نہیں ہوں، کیونکہ میں شیطان نہیں ہوں.